درود آپ پہ مولا یا رسول اللہ، درود آپ پہ مولا یا رسول اللہ، درود آپ پہ مولا یا رسول اللہ، سلام آپ پہ آقا یا رسول اللہ، سلام آپ پہ آقا یا رسول اللہ۔ تو دوستو یہ ہے مولا علی کی ذات، مولا علی کی ذات یہ ہے، اور ان کی اہلیہ بنت پیمبر شہزادی کونین۔ ایک بات سے بتا دوں، مفتی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ کیا بیٹی والے خوش نہیں ہیں جو سبحان اللہ نہیں بولے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر بیٹی باپ کے لیے کیا ہوتی ہے؟ رحمت۔ اب یہ بات اور ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے زحمت ہو۔ اگر کسی کو ایک بیٹی ہو جاتی ہے، وہ فون کرتا ہے، بھائی صاحب السلام علیکم، مبارک ہو، آپ ہمارے گھر میں رحمت آئی ہے، اللہ نے پھول جیسی کلی بھیجی ہے۔ دوسری بیٹی پیدا ہو گئی 3 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، اب دیر میں فون جائے گا اپنی سسرال میں یا کہیں دوست احباب کے پاس، السلام علیکم السلام، کیا ہوا بھیا؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تیسری بار میں تو فون بھی نہیں کرے گا اگر 3 بیٹیاں پیدا ہو جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ 1 2 3 بیٹی اگر ہو گئی تو رحمت نہیں بلکہ معاذ اللہ زحمت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں اور اس نے صحیح سے پرورش کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت۔ آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت، میری بیٹی میرے لیے رحمت، زید بکر کی بیٹی زید بکر کے لیے رحمت۔ خاتون جنت یہ کس کی بیٹی ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت، مگر اے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ناز ہے ہم غلاموں کو تجھ پر، تیری کنیزوں کو تجھ پر، کہ ہر بیٹی تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، مگر تیری ذات اس ذات کے لیے رحمت ہے جو سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ سارے عالم کے لیے رحمت، مصطفیٰ ہر عالم کے لیے رحمت، مگر سیدہ طیبہ طاہرہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے باپ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے بھی رحمت بن کر آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عرض کروں، علی کل ایمان ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ علی کیا ہے؟ کل ایمان، کل ایمان۔ وہ واقعہ یاد ہے، میں واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا کہ جب آپ نے ابن عد کو مارا اور سر سے الگ کر دیا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تیرا ایک ضرب کرنا، اس کافر پر ایک تلوار مارنا، سارے مومنوں کے اعمال سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور دیکھو آج کل ایمان کفر سے لڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ایمان نہیں کہا، کیا کہا؟ کل ایمان کفر سے لڑ رہا ہے۔ تو علی کیا ہوئے؟ ہم مومن ہیں، ہم کیا ہیں؟ مومن۔ اب ہماری کسی سے شادی ہو تو یہ کہیں گے کہ ایک مومنہ کی مومن سے شادی ہوئی، ایک مومنہ کی ایک مومن سے شادی ہوئی، ہندہ کی زید سے شادی ہوئی، مگر فاطمہ کی شادی کی نوعیت الگ ہے۔
علی ہے کل ایمان، علی ہے کل ایمان، اور نکاح ہوتا ہے نصف ایمان، النکاح نصف من الایمان، نکاح یہ آدھا ایمان ہے، نکاح کیا ہے؟ آدھا ایمان۔ علی کل ایمان، علی کل ایمان، تو ہمارے گھر میں اگر کوئی بیوی بن کر آتا ہے تو ہمارے لیے وہ آدھا ایمان بن ہو گئی، مگر مومن کے لیے نصف ایمان ہوئی۔ مگر فاطمۃ الزہرا کی ذات پاک وہ ہے کہ وہ نصف ایمان اس ذات کے لیے بنی جو ذات مومن نہیں بلکہ کل ایمان تھی۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل ایمان کے لیے نصف ایمان بنی۔ اور آخری بات جس پر بات ختم کروں گا کہ روح تو سب کی نکلی ہے، مگر ایک روح ایسی بھی ہے جس کا ٹھکانہ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جیسے ہم لوگ مرتے ہیں یا مر جائیں گے، مرنا سبھی کو ہے، یہ سب کو پتہ بھی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اور ہے کہ موت کی تیاری نہیں کرتے، یہ ایسی ہی ہے جیسے سگریٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ کا پینا سواس کے لیے ہانیکارک ہے، پھر بھی پیتے ہیں، اور اس میں کینسر کا نشان بھی بن جاتا ہے کہ سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے۔ تمباکو آپ کھاتے ہیں، تمباکو پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے یا آپ کے سواس کے لیے ہانیکارک ہے، پتہ ہے ہانیکارک ہے، پتہ ہے اس سے کینسر ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی غافل ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں اور تمباکو بھی کھاتے ہیں۔ ایسے ہی انسان کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے مگر موت سے غافل ہے۔ ہاں جیسے ہی سگریٹ پینے والے کو یہ خطرہ ہو جائے کہ اب تو نے اگر سگریٹ پی تو تجھے ڈاکٹر بھی بچا نہیں پائیں گے، تو اس کے بعد وہ احتیاط کرتا ہے۔ ایسے ہی ہم جب بڈھے ہو جاتے ہیں اور ہمارا پیر قبر کی طرف لٹکتا ہے تب ہم احتیاط شروع کرتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، کیونکہ اب ہمیں مرنا ہے۔ یاد رکھو موت آنی ہے تو اس کی تیاری پہلے سے کی جانی چاہیے۔ ایک عقل مند آدمی ٹرین کا اگر سفر کرے اور اپنی منزل کی طرف جانا چاہے تو اس کے لیے پہلے ہی سے تیاری کرتا ہے۔ تو ایک مسافر کو دیکھ کر کے تم بھی سمجھو تم بھی دنیا کے مسافر ہو اور اس دنیا میں وقتی طور پر رہنا ہے، جانا تو ہے وہیں پر جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو ہماری روحیں کہاں رہیں گی؟ اگر مومن رہے تو عالم برزخ میں ہے، اگر کوئی کافر تھا تو جہنم کے سب سے اسفل سافلین نچلے طبقے پر اس کی روحیں ہوتی ہیں۔ کئی مقامات روحوں کے ہیں، مگر ایک روح ایسی ہے کہ روح قبض کرنے کے بعد فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا اس کو کہاں رکھیں، لے کے چل رہے تو جو فرشتے اس کے جنازے کو لے کے، اس کی روح کو لے کے چلتے رہے، تو اللہ نے ان فرشتوں سے پوچھا، ہے فرشتوں اس روح کا چکر کہاں کہاں لگا رہے ہو؟ تو فرشتوں نے عرض کیا، مولا اس ذات کے مطابق جیسی یہ ذات ہے، ہم جگہ تلاش کر رہے ہیں تاکہ اس ذات کے مطابق اس جگہ اس کی روح کو رکھ دیں۔ کعبہ گئے مگر کعبہ بھی اس ذات کے مطابق اس کی روح کو رکھنے کا مقام نہ ملا، کیونکہ یہ ذات کعبے سے بھی افضل ہے۔ عرش اعظم گئے، لوح محفوظ گئے، مگر کوئی مقام نظر نہیں آیا اے رب کہ جہاں پر اس کی روح کو ہم رکھ سکیں۔ تو جانتے ہو اللہ نے کہا، کیا کہا؟ اے فرشتو میں نے دنیا میں اس ذات کے علاوہ کوئی مقام بنایا ہی نہیں جو اس ذات سے افضل ہو۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اس ذات سے افضل میں نے اپنے پوری مخلوق میں کسی شے کو، اپنے پوری خلق میں کسی شے کو بنایا ہی نہیں جو اس ذات سے افضل ہو۔ جاؤ جہاں سے روح تم نے نکالی تھی اسی ذات میں روح کو ڈال دو، یہ ذات ذات مصطفیٰ کی ہے اور روح مصطفیٰ کی تھی۔
نعرہ تکبیر، دنیا میں واحد ذات میرے آقا کی ہے، رحمت دو عالم کی ہے کہ کعبے میں عرش اعظم میں بھی مصطفیٰ کے مقام کے مطابق روح کا ٹھکانہ نہ ملا۔ رب نے جسم مصطفیٰ میں روح مصطفیٰ کو داخل فرمایا، کہا یہی ٹھکانہ روح مصطفیٰ کا سب سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ جہاں میرے آقا آرام کر رہے ہیں یہ کعبے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، کس سے افضل ہے؟ کعبے سے افضل ہے۔ کعبہ ہی نہیں، لوح و قلم سے افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ لوح و قلم ہی نہیں، لوح محفوظ ہی نہیں، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کون سا حصہ؟ نبی نہیں، میں بات مصطفیٰ کی نہیں کر رہا ہوں۔ میرے آقا جہاں آرام کر رہے ہیں مسجد نبوی، آپ کا جو حجرہ ہے گنبد خضرا کے نیچے، آپ کے جسم اقدس سے جو نیچے کا حصہ ہے، جو زمین کا حصہ ہے، وہ کس سے افضل؟ کعبے سے۔ کس سے افضل؟ کعبے سے۔ کعبے سے۔ لوح محفوظ سے افضل، سبحان اللہ۔ عرش اعظم سے افضل۔ اب میرا سوال آپ سے ہے، یہ زمین کا جو حصہ ہے جہاں مصطفیٰ کا جسم مبارک ہے، یہ حضور کا بدن کا حصہ ہے یا بدن سے باہر کا حصہ ہے؟ یہ میں بیٹھا ہوں تو یہ تخت میرے بدن کا حصہ ہے یا میرے بدن سے باہر کا حصہ ہے؟ یہ میرے بدن کا حصہ ہے۔ ارے بدن کا حصہ وہ ہوتا ہے جہاں جہاں میں جاؤں وہاں وہاں یہ جائے، یہی میرے بدن کا حصہ ہے۔ جہاں میں جاؤں گا میرا ہاتھ جائے گا، جہاں میں جاؤں گا میری ناک جائے گی، جہاں میں جاؤں گا میرا کان جائے گا، میرا سر جائے گا، میرا پیر جائے گا۔ ایسا تو نہیں کہ تخت بھی میرے ساتھ چلے۔ تو یہ تخت جزو بدن نہیں ہے، یہ تخت بدن سے الگ کا حصہ ہے۔ تو جہاں میرے آقا آرام کر رہے ہیں تو جو زمین ہے یہ مصطفیٰ کے بدن کا حصہ ہے؟ بولیے۔ صرف اس زمین پر آقا کریم کا بدن ٹچ ہو گیا، بدن ٹچ ہے، مس ہے، تو علماء کہتے ہیں یہ عرش اعظم سے افضل ہے۔ زمین کا حصہ مصطفیٰ کا بدن نہیں، زمین کا حصہ میرے آقا کا جزو بدن نہیں، مگر عرش اعظم سے، پوری توجہ، عرش اعظم سے افضل۔ اب میں کیسے اندازہ لگاؤں فاطمۃ الزہرا کی عظمتوں کا؟ توجہ، میں کیسے اندازہ لگاؤں حسن حسین کی اولادوں کا؟ میں کیا اندازہ لگاؤں امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، غوث اعظم، خواجہ اجمیری، محبوب الہی، صابر کلیری، وارث دیوا، بکن پور کے زندہ شاہ مدار، مخدوم سمنا، بابا تاج کا، کہ اگر مصطفیٰ کے بدن سے زمین کا وہ حصہ لگ گیا تو عرش اعظم سے افضل ہو گیا۔ فاطمہ تو زمین کا حصہ نہیں، مصطفیٰ کے دل کا ٹکڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان سیدہ فاطمہ زہرا، خاندان سیدہ فاطمہ زہرا، شہزادی رسول سیدہ فاطمہ زہرا۔ دوستو، ان کی عظمتوں کا اندازہ ہم کیا لگائیں گے؟ علماء ہی کہتے ہیں اس مٹی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ کامن سینس سے سمجھنے والی بات ہے، اس مٹی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔
یہ تو عرش اعظم سے افضل ہے۔ نادانو، جب اس مٹی کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو جن کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، سبحان اللہ، جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، تو ان کی عظمتوں کا اندازہ کیا لگا سکتے ہو؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت ہم شبیہ غوث جیلاں سید علی حسین اشرفی میاں نے صاف طور سے کہہ دیا، کوئی ہو متقی عالم وہ زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہیں علی، یہ ہیں فاطمہ۔ مگر اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، علی سے محبت کریں، صحابہ سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت کریں، صحابہ کا ادب بالکل نہ چھوڑیں، ایسی بات نہ کہیں جس سے صحابہ کی شخصیت، صحابہ کی عظمت تار تار ہو، بلکہ صحابہ کا ادب کریں اور اہل بیت سے محبت کریں۔ اہل بیت سے کیا کریں؟ محبت کریں۔ اور ایک بات اور کہہ دو جو ملا علی قاری نے کہی ہے، وہ کہتے ہیں محبت پہ کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ میں اپنے ابا سے کتنی محبت کروں آپ طے کرو گے؟ شریعت کے دائرے میں آپ طے کرو گے؟ یہ دن بھر ابا ابا کرتا ہے، یہ دن بھر ابا ابا کرتا ہے، آپ مجھے منع کرو گے؟ بولو کرو گے؟ کیوں نہیں؟ آپ اگر اپنے ابا کا ذکر کر رہے ہو تو میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ میرے ابا کا ذکر کرو۔ تو اس لیے اگر ہم علی علی کرتے ہیں تو کسی اور بیٹوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی اور بیٹوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو اگر ذکر کرتے ہیں تو اپنے باپ کا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ تو باپ کا ذکر یہ بیٹوں کا حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی جواب تو مخدوم پاک نے بھی کسی موقع پر دیا تھا، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت ملا علی قاری کہتے ہیں کہ افضلیت ایک الگ شے ہے مگر محبت ایک الگ شے ہے۔ میں کس سے زیادہ محبت کرتا ہوں اس کو آپ طے نہیں کر سکتے۔ افضلیت کا پیمانہ تو اہل سنت و جماعت نے طے کر دیا، مگر محبت کا پیمانہ آپ طے نہیں کر سکتے۔ بس شرط یہ ہے کہ شریعت کی حدود میں شریعت نے جو بارڈر تیار کیے ہیں کہ ایسی محبت نہ کرو جیسا نصیری کرتے ہیں، ایسی محبت نہ کرو جیسا کہ رابضی کرتے ہیں، ایسی محبت نہ کرو جیسا کہ تفضیلی کرتے ہیں، بلکہ وہ محبت کرو جیسا کہ محبت کرنے کا حق ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔
يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمداد، الصلاة والسلام عليك يا صاحب المنبر والمحراب، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك جناب احمد المجتبى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإذ تقولوا قولا سمع الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد فكبروا فليدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. البلاء والوباء والقحط والمرض والألم سيد الأرض والعجم جسمه مقدس مقدر مطهر منور في البيت الأحرام شمس الضحى بدر الدجى صدر الله نور الهدى كيف الولاء مصباح الظلام جميل الشيام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والجاه قاسمه وجبريل خادمه والقراء مركبه والميراث سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الأحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب الأعلى حسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد رسول الله ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما. اللهم صل على جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين بعدد كلمات الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
الفاتحہ۔ خدا مدار کریم نام کا سازا بندہ نوازا ہماری کو بولا اس محفل پاک میں جڑی کی ہم لوگی پھر محبوبین کا ذکر ہوا، نعت و منطبت کے نذرانے پیش کیے گئے، اور اس کے علاوہ جو کلام پاک 1108 مرتبہ، سورہ یاسین شریف 640 بار، سورہ ملک 158 اور 15 بار، دعائے نبوت 100 مرتبہ، درود اطلاع 165 مرتبہ، رحمان سورہ رحمان 120 بار، درود شریف 11,000 مرتبہ، کرسی 1633 بار، سورہ فاتحہ 701 مرتبہ، سورہ مزمل 50 مرتبہ، نام 234 بار، سبحان اللہ 101 بار، الحمدللہ 101 بار، اللہ اکبر 101 بار، اور کلمہ طیبہ تقریباً 1,01,000 سورہ اخلاص 50,000 بار، بسم اللہ شریف 57,000 اور سورہ جمعہ 15 بار، اور کلمہ طیبہ مزید 40,000۔ اس کے علاوہ جو بھی لوگوں نے پڑھے ہیں اور جو بھی محاذر پیش ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اس سب کا ثواب باقاعد جہاں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ بسماہ میں نظر قبول فرما۔ آپ کے صدقے طفیل تمام انبیاء و مسلمین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ آپ کے ظاہر و قرار اولاد امداد داخل یہ بات جملہ اہل اتحاد فراشین اشرف بشرا صحابہ کرام تابعین تابعین نیک مجاہدین شہداء کرام اولیاء اعظام علماء ربانیین رضوان اللہ تعالی علیہم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب حسنین کریمین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب دین اہل اتحاد کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب حضور غوث اعظم پیران پیر سید کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ یا اللہ اے رسول دروی خواجہ سید الدین حسن صدری کریم نواز کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ حضرت قطبالدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین دل شکر، حضرت محمود الہی سید الشہداء سید سادات مسعود غازی، حضرت مخدوم سید علاؤدین صاحب کریمی، حضرت سید الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حفیظ علیہ، حضرت مخدوم علاؤ پردگی، حضرت مخدوم سلطان سے شیخ حامد سنانی، مخدوم بابا عالم رمین سید رضا الدین دیوان اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ خان والے شفیع سلسلہ اقبالیہ چشتیہ نظامیہ سہروردیہ احمدیہ نقشبندیہ ان سب کے اپنے طریقہ کے خلفاء دین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ یا اللہ تعالی ملت وکیل شہنشاہ تقریر بابا سید تاج الدین علی رحمۃ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ اعلیٰ حضرت سے جلال الدین مجاہدین شریف علی رحمۃ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ حضرت شاہ شاہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ شہر کامتی میں آرام فرمانے والے تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ یا اللہ تمام مومنین مومنات کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ یا اللہ ان سب کا ثواب خصوصی صوفی صلاحین شفیع کو نظر قبول فرما۔ یا اللہ قبر رحمت و نور کی بارش فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے مشرف فرما۔ ان صراط میں آسانی فرما۔ میدان حشر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم اور اپنے محبوبین کے سب کے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ اپنے گھر والوں کو صبر و سکون عطا فرما۔ یا اللہ اپنے چاہنے والوں کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلا۔ یا اللہ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو نیکوں کی صحبت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں برائیوں سے بچا۔ یا اللہ تو ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے بچا۔ یا اللہ ہمیں سیرت مصطفیٰ اور اسوہ حسنہ اور آپ کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں جب تک زندہ رہیں نبی اور نبی کے غلام بن کر زندہ رہیں۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ قبر میں آقا کریم کی زیارت نصیب فرما۔ حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلا۔ یا اللہ ہمیں ہر سلاسل کا کہ اولیاء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مولا کائنات شکشا حضرت علی کے فیضان کرم اور آپ کے تمام غلاموں کے فیضان کرم سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب پہ فضل فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک کو قبول فرما۔ یا اللہ جس محفل پاک کے حاضر آئے ہیں
سب کو وباؤں سے بلاؤں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کو تمام آفات سماوی آفات ارضی سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے محبوبین کا صدقہ عطا فرما. اپنے چاہنے والوں کا صدقہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب پہ فضل و کرم فرما. اللہ تعالیٰ فی شان نبیہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی محمد وعلی وصحبہ اجمعین. یہ صوفی صلاح الدین احمدی اشرفی صاحب کے اشعار کی اور آپ کے کلام کی ایک کتاب متعارف کی گئی تھی جو نظیر صاحب و سید صاحب کے ہاتھ میں آپ اس کا اجرا فرما رہے. کتاب کا نام ہے انوار احمدی. بقلم صوفی صلاح الدین احمدی اشرفی صاحب آپ کے حمد ناز سلام منقبت میں ایک کتاب ہے مجموعہ ہے جو جمع کیا گیا ہے. یہ ابھی اردو میں شائع ہوا ہے. انشاءاللہ 15 دن کے بعد ہندی میں بھی یہ کتاب اویلیبل ہو جائے گا. جو اگر چاہتے ہیں وہ کتاب لے سکتے ہیں.